بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت رمضان کے بابرکت مہینے کو حاصل ہے، مگر اس کے باوجود اسلامی سال کا آغاز رمضان المبارک کے بجائے ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ آخر ماہ محرم میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تحقیق اور مطالعے کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے اہم سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلامی سال یا اسلامی تاریخ کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ عیسوی سال یا عیسوی تاریخ کوئی خلاف شریعت اور خلاف اسلام ہے۔ دین اسلام میں اسلامی تاریخ کو اہمیت اور فوقیت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے قمری مہینوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر کی علامت ہے اور حج کے لیے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اوقات چاند سے وابستہ کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادات، روزہ، زکوٰۃ، حج، عیدین، عاشورہ قمری مہینوں کے مطابق انجام دیا ہے۔ قمری سال تقریباً 354 دن کا ہوتا ہے، جبکہ عیسوی سال 365 دن کا ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ یا روزے شمسی سال کے حساب سے کیے جائے تو ہر سال 11 دن کا فرق پڑتا ہے، جس سے عبادت کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے اور اصل شرعی وقت میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے۔ ان اہم وجوہات کی بنا پر اسلامی تاریخ کو فوقیت دی جاتی ہے۔ باقی جس طرح چاند اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، ویسے سورج بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ شمسی اور عیسوی سال بھی خدا تعالیٰ کا ہی ہے۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اہم پوائنٹ کی طرف کہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہی کیوں؟ اسلامی سال سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ ناظرین، دین اسلام سے قبل صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 17 ہجری میں صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر ان خطوط میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی ہے، اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا، کب پہنچا، کب اس پر عمل ہوا۔ ان سب باتوں کے سمجھنے کا انحصار تاریخ لکھنے پر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر بڑے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں مشورہ دینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی طرف سے 4 قسم کے رائے سامنے آئی۔ نمبر 1، اکابر صحابہ کی ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ نمبر 2، دوسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ نمبر 3، تیسری جماعت کی رائے ہوئی کہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چوتھی جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ ان چاروں قسم کی رائے سامنے آنے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اسی طرح آپ کی بعثت کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے، اور وصال سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ وصال کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمے کا سال ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ اس میں 4 خوبیاں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا۔ نمبر 2، یہی وہ سال ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی۔ نمبر 3، یہی وہ سال ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ نمبر 4، اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کے بنا پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا اتفاق اور اجماع اس پر ہوا کہ ہجرت کے سال سے ہی اسلامی سال کی ابتدا ہوئی۔
پھر اسی مجلس میں دوسرا مسئلہ اٹھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نمبر 1 ذیقعد، نمبر 2 ذی الحج، نمبر 3 محرم الحرام اور نمبر 4 رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ سال کے مہینے کی ابتدا میں بھی اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مختلف رائے سامنے آئی کہ سال کے مہینے کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی اکابر صحابہ کرام کی طرف سے 4 قسم کے رائے سامنے آئی۔ نمبر 1 ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رجب سے ذی الحجہ تک 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی ابتدا تک 6 مہینے ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں۔ چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ شروع میں ربیع اول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع فرمایا اور 8 ربیع اول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے نہایت احترام کے ساتھ سنی، پھر آخر میں فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سے ہی سال کے مہینے کی ابتدا ہونی چاہیے، اور اس کی دو خوبیاں انہوں نے بیان کی۔ نمبر 1 حضرات انصار نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی دعوت قبول فرمائی، اور یہ ذی الحجہ کے مہینے کے بعد حج پیش آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے شروع سے صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا۔ لہٰذا ہجرت کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع اول میں آپ کی ہجرت سے ہوئی۔ نمبر 2 حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینے میں حاجی لوگ اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ ان خوبیوں کی بنا پر سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے ہو، لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے اور اسلامی مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے مان لی گئی، اور اسی پر امت کا عمل جاری ہے۔ اللہ نے روزہ عید حج کا مدار اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں پر رکھا ہے، عیسوی تاریخوں پر نہیں رکھا ہے۔ عیسوی تاریخ تابع اسلامی تاریخ کے، اس لیے ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تاریخیں، سفر کی تاریخیں، کاروبار شروع کرنے کی تاریخیں اور معاملات و معاشرت میں اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ امت کا ایک طبقہ جو اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔